بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجم والحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ ناظرین محترم، 72 نیوز کے پروگرام اپنے حصے کی شمع اور آپ کا میزبان پرویز اختر سیالوی حاضر خدمت ہے۔ آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ وہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کے رسول کو راضی کرے۔ تو ہمیں ایسے اعمال کرنا ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ اعمال ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے عشر کی اہمیت اور اس کے مسارت کے حوالہ سے۔ میرے ساتھ نائب گفتگو ہوں گے علامہ مولانا مفتی سہیل احمد سیالوی صاحب۔ جناب کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب، جناب سے میں یہ پہلا سوال کروں گا کہ عشر جو ہے یہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔ جیسے زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، اسی طرح فصل کا عشر ادا کرنے سے فصل میں برکت مزید آتی ہے۔ تو آپ قرآن و حدیث کے حوالہ سے عشر کی کیا اہمیت بیان فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم پرویز اختر سیالوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی اور 72 نیوز کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے اس خوبصورت موضوع پہ اور ایک معاشرے کی جو اہم ضرورت ہے اس موضوع پہ گفتگو کا مجھے موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام امتیوں کو، حضور کی تمام امت کو ماہ ربیع الاول شریف کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی اس مبارک مہینے کی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو ہستی اس مبارک مہینے میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی، جو دینے کے لیے، جو عطا کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ ہمیں ان سے وہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق بخشے۔ اب میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو ذہنوں میں تازہ کر لینا یقیناً مناسب رہے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کو یہ بڑا پیارا ہے، اس پہ بڑا اجر ہے، بڑی جزائیں سنائی گئی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جسے زمین میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے 7 خوشے نکلتے ہیں، اور ہر خوشے میں اس جیسے 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی گویا ایک دانے کے بدلے 700 دانے ملتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر اور انعام سے نوازتا ہے۔ اور اس کے بے برعکس شک۔ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ کی ان انعامات کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو اللہ نے مال و دولت کی شکل میں، زمین کی شکل میں، فصلوں کی شکل میں انہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بڑی واضح بات فرمائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سونے کو، چاندی کو اور اپنے مال و اسباب کو
जमा करके रखते रहते हैं और राह खुदा में खर्च नहीं करते, तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और वो अज़ाब ये है कि वही सोना चांदी और वही माल उनका कल जहन्नम की आग में पिघलाया जाएगा, और उसे पिघला कर उनके चेहरों पर और उनकी पेशानियों पर और उनकी पीठों पर दाग लगाए जाएंगे, जलाया जाएगा उन्हें कि तुमने राह खुदा में ये खर्च क्यों नहीं किया। तो एक तो ये बात अस्तगफिरुल्लाह। समझनी चाहिए कि राह खुदा में खर्च करना बहुत बड़ी सआदत, और खर्च न करना, जोड़ जोड़ के रखते रहना, बुखल से काम लेना, ये दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह की पकड़ का सबब। अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो मोहतरम परवेज साहब, आपके इस प्रोग्राम की विसातत से मैं बड़ी प्यारी बात अपने सामीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो शरई अहकाम होते हैं, जिनमें हमें बाज़ औक़ात अपना माल खर्च करना पड़ता है, अपनी बाज़ औक़ात अपनी जिस्मानी कुर्बानी थोड़ी सी देना पड़ती है, मसलन नमाज है, थकन हुई हुई है लेकिन हम नमाज अदा कर रहे हैं, अपना माल खर्च कर रहे हैं, तो इसमें एक शैतान बड़ी बुरी सोच ज़हनों में डालता है, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है। मैं समझता हूँ कि उसे भी दूर कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये है कि ये जितने भी अहकाम हैं जो हमें बड़े गिरां गुज़रते हैं, जिनमें पैसा या अपना वक़्त हमें देना पड़ता है, तो हमें बतौर मुसलमान ये ज़हन में रखना चाहिए कि इनमें सरासर फ़ायदा हमारा है। इनमें अल्लाह ताला का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो बेपरवाह है, उसे तो किसी चीज़ की मोहताजी नहीं है। तो इसमें सरासर हमारा फ़ायदा है। मैं एक हदीस मुबारका अपने सामीन की खिदमत में पेश करके तो उश्र के मसाइल की तरफ हम आते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक आदमी जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िर किया जाएगा और उसका नामा अमाल उसे पकड़ाया जाएगा और वो उसे खोल के देखेगा, तो उसे नज़र आएगा कि पहाड़ों जितने सदक़े का सवाब उसके नामा अमाल में दर्ज है। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह, मैं तो गरीब आदमी था दुनिया में और मेरे पास तो इतना कुछ था ही नहीं कि मैं पहाड़ों जितना सदका तेरी बारगाह में पेश कर सकता। तो ये कैसे मेरे नामे अमाल में दर्ज हो गया? तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जवाब उसे ये दिया जाएगा कि तू याद कर, फलां दिन तूने एक खजूर अल्लाह की राह में सदका की थी, और एक मांगने वाले को जो साइल आया था दरवाजे पे, उसको तूने एक खजूर दी थी। वो तूने बज़ाहिर तो उसे दी, लेकिन दर हकीकत वो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत में ले ली और अल्लाह ताला उसमें इज़ाफ़ा फरमाता रहा, और आज तेरी वो एक खजूर वो पहाड़ जितने सदके के बराबर हो। यानी इसमें इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं देने वाले के लिए। अब हम उश्र पे आ जाते हैं। उश्र का लफ्ज़ी माना होता है 10वां हिस्सा। और जैसे हमारा जो माल है, माल तिजारत है, या हमारे पास जो सोना है, चांदी है, हमारे पास जो नकद पैसे हैं, जैसे उन पर 2.5% साल के बाद शरीयत ने ज़कात मुकर्रर की है, अगर वो निसाब पे पूरे उतरते हैं। इसी तरह उश्र, ये वो एक फ़रीज़ा है हमारा कि जिसका ताल्लुक ज़मीन की पैदावार के साथ है। यानी अगर मैं इसको अलग-अलग करूँ और अपने नाज़रीन को समझाना चाहूँ कि उश्र और ज़कात में क्या फ़र्क है, तो सोने, चांदी और माले तिजारत पर जो गरीबों मिस्कीनों का हक़ है, वो ज़कात कहलाता है। और ज़मीन की पैदावार पर, चाहे वो फसल हो, चाहे वो फल हों, चाहे वो सब्जियाँ हों, तो उनमें जो चीज़ गरीबों मिस्कीनों का हक़ हमारे ऊपर लाज़िम है, उसे उश्र कहा जाता है। ये इन दोनों में फ़र्क है। जी, बड़े अच्छे जी, अंदाज में नाजरीन के सामने उशर की अहमियत वाज़े की है कि उशर से बज़ाहिर तो माल कम होता है, लेकिन अल्लाह करीम उस थोड़े ही माल में इतनी बरकत रख देता है कि वो थोड़ा माल ही आपके लिए काफ़ी हो जाता है। वो रिज़्क जो आप मस्कीनों और गरीबों में बाँटते हैं, उशर की सूरत में वो आपके लिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का एक मूजब बनता है। तो मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा कि अमूमन देखा ये जाता है कि हमारे माशरे में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उशर बाकायदगी के साथ अदा करते हैं, ज़कात बाकायदगी के साथ अदा करते हैं। वो क्या वजूहात हैं
کہ جس کی وجہ سے لوگ اس طرف بہت کم مائل ہیں؟ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے۔ اس کے اگر وجوہات پہ ہم غور کریں کہ لوگ زکوٰۃ سر کیوں آپ نہیں کے ہینڈ فری میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے، وہ ذرا چیک کیجیے گا۔ دی، اب آواز ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اب تھوڑا سا شور آ رہا ہے۔ اب آواز کلیئر ہے؟ جی 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 سر فرمائیں۔ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے۔ اگر ہم اس کے اسباب پہ غور کریں کہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے میں، عشر ادا کرنے میں بخل سے اور کنجوسی سے کام کیوں لیتے ہیں، یا اس کو لوگ اپنے لیے دشوار کیوں سمجھتے ہیں، تو دو تین باتیں ہمیں واضح نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہے مال و دولت کی محبت، دنیا کی محبت۔ یعنی ایک آدمی مال کی محبت میں گرفتار ہے، دولت کی محبت میں گرفتار ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اتنی پیاری چیز کو، اتنی محبوب چیز کو میں اپنے سے جدا کیسے کروں اور کیسے اپنا کمایا ہوا مال اللہ کی راہ میں دے دوں۔ یہ پہلی ریزن ہے۔ اچھا، اب اس بیماری کو دور کرنے کا بھی تو کوئی ذریعہ ہوگا، تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ میرا کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے وہ میرے پروردگار کا ہے۔ مجھے جو بھی دیا ہے وہ اسی کریم رب نے دیا ہے، ورنہ مجھ سے زیادہ سمجھدار، مجھ سے زیادہ عقل مند لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اور وہ بھوکے مر رہے ہیں، وہ فقر و فاقہ کا شکار ہیں۔ تو دولت جو ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ نے عطا کی ہے، یہ میں نے اپنی زور بازو سے نہیں کمائی۔ تو اس طرح اس کے دل میں دولت دنیا کی محبت جو ہے وہ کم ہوگی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہوگا۔ دوسری بات اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرے، عشر ادا کرے، خود اس کا دل چاہے کہ میں عشر ادا کروں اور زکوٰۃ ادا کروں، تو اسے چاہیے کہ وہ جی جی کو یہ سمجھائے کہ یہ جو دنیا کے چند ٹکے ہیں، جو ویسے بھی میں مر گیا تو میرے کسی کام کے نہیں ہیں اور لوگوں نے پیچھے وارثوں نے اڑا دینے ہیں، جب میں اسے اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے خرچ کر ڈالوں گا تو اس کے بدلے میں بطور ریوارڈ کے مجھے جو چیز ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور وہ اللہ کے وہ ماشاء انعامات اللہ۔ دائمی ہوں۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ یہاں اگر میں یا آپ کسی کو 1,000 روپیہ یا 2,000 یا 50,000 لاکھ دے دیتے ہیں تو اس کی کیا وقت ہے دنیاوی لحاظ سے؟ اگر ہم نہ بھی دیتے تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد تو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں تھا، لیکن وہ دیا ہوا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا نا، تو اللہ کی بارگاہ سے جب اس کا اجر دیا جائے گا تو وہ اجر کیا ہوگا؟ وہ اجر جنت ہوگی، جنت کی نعمتیں ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، خوشنودی ہوگی۔ اور تیسری اور آخری چیز جو میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عشر اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں لوگ سستی کا شکار اس لیے ہیں کہ انہیں اس کی برکات کا بھی علم ہے کہ یہ دینے سے ہمیں دنیا میں کیا ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے اور بڑی توجہ کے قابل ہے۔ میں اپنے معزز سامعین سے، حاضرین سے کہوں گا، ناظرین سے، کہ وہ توجہ فرمائیں اس پر۔ حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ یا عشر ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کر۔ کیا مطلب؟ ماشاء اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، جس کھیتی کا عشر ادا کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کو جو بچ جاتا ہے اپنی حفاظت کرے گا، اور چوری کا، ڈاکے کا، نقصان کا کے خطرات جو ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے، اور جیسے آپ نے آغاز میں کہا کہ برکتیں شامل حال ہوتی ہیں۔ اور میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو زکوٰۃ کا لفظ ہے، اس کے اگر معنی پہ غور کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، اور اس کا معنی ماشاء ہوتا ہے اللہ۔ بڑھا دینا، اضافہ کر دینا۔ تو جیسے زکوٰۃ ہے، اسی طرح عشر بھی ہے، 10واں حصہ ہے جو کہ آپ نے اپنے کھیت کی پیداوار میں، چاہے وہ فصل ہو، چاہے وہ فروٹ پھل ہوں، چاہے وہ سبزیاں ہوں، ان میں آپ نے دینا ہوتا ہے۔ اسے خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے تاکہ جو بچ گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں شامل حال ہو جائیں، اور انسان مختلف قسم کی جو مالی آزمائشیں ہیں ان کے اندر مبتلا ہونے سے بچ جائے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ جو لوگ پابندی سے صدقات و خیرات، زکوٰۃ و عشر کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مالی نقصانات سے محفوظ کرتا ہے۔ اور اس پہ اپنے اس جواب کو میں مکمل کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جہاں بھی کسی کا کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو وہ اس مال کا حق ادا نہ
کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور مال کا حق جی یہی ہے کہ غریبوں پر، مستحقوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ کیا جائے، جیسے مختلف ویلفیئر کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، بیواؤں کے وظائف مقرر کر رکھے ہیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو رہا ہے، گلیاں وغیرہ بنوائی جا رہی ہیں، روڈیں بنائی جا رہی ہیں۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جن میں انسان کو اپنا مال فراخ دلی سے خرچ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، رب کا وعدہ ہے اللہ اس کی جگہ پہ اور دے، اور عطا فرمائے جی گا بے اس کی۔ آپ نے بڑے اچھے انداز میں یہ بات ناظرین کے سامنے رکھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، عشر ادا کرنے سے انسان ایک تو بخل سے بچ جاتا ہے، اور اس میں فائدہ بھی انسان کا ہی ہے، کیونکہ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور جب کسی کنبے کے کسی فرد پر آپ خرچ کریں گے تو اس کے کنبے کا سربراہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو یعنی جو لوگ بھی یعنی ضرورت مندوں پر ان کی ضرورتیں پوری کرنے پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ کریم کی رضا انہیں حاصل ہوتی ہے۔ تو میں جناب سے اگلا سوال اس ضمن میں یہ کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب، جو فلاحی تنظیمات ہیں ان کے دائرہ کار میں بھی یعنی مختلف جو غرباء اور مساکین ہیں ان کی مدد کرنا بھی ہوتا ہے، جیسے عموماً جو ویلفیئر سوسائٹیز ہیں وہ غریبوں کو راشن فراہم کرتی ہیں، میڈیکل کی سہولت فراہم کرتی ہیں، ایجوکیشن میں سہولت فراہم کرتی ہیں۔ تو آپ مصارف عشر، مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے کیا بیان فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں نے جیسے یہ واضح کیا کہ عشر کا معنی ہوتا ہے 10واں حصہ۔ جتنی بھی آپ کی زمین کی پیداوار ہے، اس کل پیداوار کا 10واں حصہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مستحقین کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو اور مستحق افراد کو دینا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض فرما دیا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ کھیتی کٹنے کے دن ہی کھیتی کا حق ادا کر، یعنی اس میں سے 10واں حصہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی خوبصورت ڈیٹیل یہ بیان فرمائی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت اور شفقت کا ذکر ہے کہ اگر تو زمین ایسی ہے کہ جس کو بارش کے پانی نے سیراب کیا ہے، بارانی زمین ہے، جس میں آپ نے ٹیوب ویل کا خرچہ نہیں ہے، جس میں آپ نے حکومت کو جو ہوتا ہے زمین کا پانی کا ٹیکس وغیرہ وہ نہیں دیا ہوا، تو اس صورت میں تو 10واں حصہ لازم ہے۔ اور اگر آپ نے پانی خرید کے لگایا ہوا ہے، آپ نے ٹیوب ویل لگایا ہے، اس میں ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، بجلی کا خرچہ ہے یا دیگر اخراجات ہیں، تو اس میں پھر پوری فصل جتنی بھی آمدن ہوگی، جتنی بھی اس میں کھیتی باڑی میں جو بھی آپ جتنی مقدار میں بھی غلہ اٹھائیں گے، گندم ہے، چاول ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، تو ان کا پھر 20واں حصہ یعنی 5% ان کا جو ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ پہلی صورت میں مثلاً 100 من ہے تو 100 من میں سے 10 من، اور دوسری صورت میں 100 من میں سے 5 من۔ جب آپ خرید کے پانی وغیرہ یا بجلی خرید کے یا پیٹرول ڈیزل وغیرہ اپنی جیب سے ڈال رہے ہیں تو پھر اس میں 20واں حصہ ہو جاتا ہے، یعنی 5%۔ اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ اس کے مصارف کیا ہیں۔ تو عشر کے بھی مصارف وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، یعنی اس میں معاشرے کے وہ نادار طبقات جو اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، ایک بندہ بالکل کماتا نہیں، اس کی انکم زیرو ہے، وہ اس کا حقدار ہے۔ کماتا ہے لیکن جتنا کماتا ہے اس سے اس کے گھر کے معاملات نہیں چلتے، کچن کے معاملات ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں ہیں، تعلیم ہے، گھر میں کوئی خدا نخواستہ بیمار ہے، اس کی میڈیسن کا، اس کی ٹریٹمنٹ کے اخراجات ہیں۔ تو اگر یہ دوسری کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ اس میں کما تو رہا ہے لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اس کو بھی عشر کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی یتیم بچے ہیں جن کا کوئی سایہ صاحبان جن کے سر پہ نہیں رہا، والد دنیا سے چلا گیا،
ان کی تعلیم تربیت کے معاملات ادھورے رہ گئے ان کو دیا جا سکتا ہے. یہ سارے معاملات ہیں، ان میں صرف ایک چیز جو ہے وہ شرعی احتیاط ہے، ایک شرعی فقہی مسئلہ ہے جو میں اس امید پہ عرض کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی ویلفیئر سوسائٹیز میں کام کرنے والے ہمارے بھائی ہیں وہ اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ ایک ہوتے ہیں جنرل لوگوں کے عطیات اور ایک ہے صدقہ و عشر. ان میں فقہی اعتبار سے یہ فرق ہے کہ جو لوگ ڈونیشنز آپ کو دیتے ہیں جن کو ہم صدقات و عطیات کہتے ہیں، ان میں آپ اس لحاظ سے فری ہینڈ آپ کو ہوتا ہے کہ اس کو آپ جس بھی کسی نیکی کے کام میں خرچ کرنا چاہیں، مثلا آپ نے واٹر فلٹر پلانٹ لگوانا ہے، آپ نے گلی میں لائٹیں نصب کروانی ہیں، آپ نے کنواں کھدوانا ہے، آپ نے بور کروانا ہے، آپ نے کسی بچے کی فیس دینی ہے، اسے جہاں بھی آپ خرچ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ اور عشر ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اجتماعی فلاح و بہبود کے کاموں پہ خرچ کرنے کی بجائے کسی مستحق پر پرسنلی خرچ کرنا ان کا شرعاً لازم ہوتا ہے. یعنی ایک بندے نے اگر آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو اس میں سے آپ کسی مستحق کو یا وہ پیسے دیں گے، ان کو بیوہ عورت ہے، آپ نے اس میں سے 10,000 اس کو دے دیا، 20,000 دے دیا. کوئی اس طرح کا بندہ تھا جو معذور تھا، کما نہیں سکتا تھا، 15-20,000 اس کو دے دیا. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس سے ضرورت کی چیزیں خریدیں اور وہ خرید کر ان کے حوالے کریں. اجتماعی فلاح و بہبود کے جو کام ہیں، گلیاں، نالیاں، سڑکیں، لائٹیں، واٹر فلٹر پلانٹ وغیرہ، تو ان پہ زکوٰۃ اور عشر کی رقم جو ہے وہ ڈائریکٹلی خرچ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور عشر میں کسی مستحق کو مالک بنا دینا، اس کے ہاتھ میں تھما دینا، اس کے ہینڈ اوور کر دینا، یہ شرعی طور پہ ضروری ہے. ہاں البتہ اس میں علماء نے یہ ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ ظاہر ہے معاشرے کی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، تو اگر وہ عطیات سے پوری نہیں ہوتی تو اس کا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا مستحق آدمی جو واقعی زکوٰۃ کا یا عشر کا مستحق ہو، اسے آپ زکوٰۃ اور عشر کی رقم دے دیں، وہ ہے اپنے ہینڈ اوور کر لے، وصول کر لے، اور اس کے بعد وہ اپنی ضرورت کی کچھ رقم رکھ لے اور باقی وہ اپنی طرف سے آپ کو دے دے کہ اسے میری طرف سے آپ جہاں بھی کسی کام میں لگانا چاہتے ہیں لگا دیں. تو اب آپ اس کو جہاں بھی کسی نیکی کے کام میں لگانا چاہیں گے، گلی میں، سڑک پہ، نالی پہ، لائٹنگ پہ، جس بھی معاملے پہ، تو وہ آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ ہے زکوٰۃ کے مصارف کی تفصیل. آپ کے ارد گرد معاشرے میں موجود جتنے بھی یتیم، بیوہ، مساکین، مستحق افراد ہیں، معذور افراد ہیں، تو وہ سارے زکوٰۃ اور عشر کے مستحق ہیں، ان میں سے کسی کو بھی یہ دی جا سکتی ہے. جی جناب نے مصارف زکوٰۃ اور مصارف عشر ناظرین کے سامنے رکھی ہیں. بالخصوص جو ویلفیئر سوسائٹیز ہیں وہ اس ضمن میں بڑی احتیاط سے کام لیں کہ وہ جس سے عطیات لے رہے ہیں کم از کم اس سے یہ بات ضرور پوچھیں کہ یہ عطیہ وہ کس صورت میں ہمیں دے رہے ہیں. کیا یہ عطیہ یعنی کوئی صدقے کا مال تو نہیں ہے، زکوٰۃ کا مال تو نہیں ہے، عشر کا مال تو نہیں ہے. کیا اگر وہ ہمیں فری ہینڈ دے دے تو ہر صورت میں ہمیں اس کے جو اصل جو چیز ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہی اس کو خرچ کرنا ہوگا. تو جناب سے آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اوور آل معاشرے میں یعنی کیا امور سر انجام دیے جائیں کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عشر دینے والے اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. ہمیں کیا انیشیٹو دینے چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی مال سے زکوٰۃ دینے لگیں، اپنے رزق سے یا اپنی فصلوں سے عشر دینے لگیں. یعنی کیا کیا جا سکتا ہے اس ضمن میں، کیا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا جا سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت بن کے سامنے آیا ہے. اس کے ذریعے نیکی کو بھی اور بدی کو بھی، خیر کو بھی اور شر کو بھی، دونوں کو پہنچایا جا سکتا ہے. یہ تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے، یا ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان مقاصد کے لیے میڈیا کو، سوشل میڈیا کو اسپیشلی پازیٹیولی وہ استعمال ہونا چاہیے.
آپ علماء کی زیر نگرانی ایسی پوسٹ تیار کریں مختلف چھوٹی چھوٹی کہ جن میں قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، عشر کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل واضح زبان میں، سادہ اور آسان زبان میں لکھے گئے ہوں، اور ان کو آپ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن اس سے بھی بڑا کردار جو محترم پرویز صاحب، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں علماء کرام اور ہماری مسجدوں کے ائمہ اور خطباء اس میں بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اچھے سے پمفلٹ تیار کر لیں، اور جہاں بھی جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو وہاں آپ خطیب صاحب سے جمعے سے پہلے ملیں، ان کو وہ پمفلٹ پیش کریں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ جناب آپ اپنے خطبے کے آخر پہ 5 منٹ کے لیے زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی کے متعلق لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں، آگاہی دیں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں اس پر۔ تو ایک سوشل میڈیا، اور دوسرا آپ کے ائمہ، خطباء اور آپ کے علماء کرام، اور اس میں ایک آخری بات یہ کروں گا کہ مختلف دیہاتوں میں، مختلف جگہوں پہ ایسی کارگر میٹنگز کی جائیں کہ جہاں جو اس گاؤں کے یا اس آبادی پرویز صاحب کے میں لائن پہ ہوں۔ زمیندار حضرات ہیں، جو زرعی زمینوں کے مالکان ہیں، ان کو بطور خاص وہاں بلا کے 15-20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں ان کو اس حوالے سے بریف کیا جائے۔ تو یہ 3 تجاویز میرے ذہن میں تھیں جو میں نے عرض کر دی۔ کہ آپ کی آواز نہیں آ آج رہی۔ کے حصے کی شمع میں جناب ناصر عباس تاڑ صاحب، چیئرمین پبلک اوورسیز ٹرسٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تاڑ صاحب خوش آمدید، آپ نے وقت نکالا۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے ضلع منڈی بہاؤالدین میں ویلفیئر کے کام کو ایک الگ رنگ دیا ہے۔ اب تمام لوگ جو ہیں وہ ویلفیئر کے کام کو کرنا اپنے لیے باعث فخر اور باعث افتخار بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو انیشیٹو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لیا ہے کہ عشر کے حوالہ سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، تو آپ اس ضمن میں ناظرین کو کیا کہنا پسند فرمائیں گے؟ السلام علیکم پرویز صاحب، آپ کا شکریہ۔ اور مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا بولتے ہیں اور بڑی گرپ ہے مفتی صاحب کی۔ پرویز صاحب اس پہ ویلفیئر دیکھیں سب سے ضروری کام ہے، اور انسان کا دنیا میں آنا بحیثیت ہمیں مسلمان، اور خدمت خلق جو ہے وہ اس میں تو کوئی پابندی نہیں کہ غیر مسلم جو ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کے جو ہے ایسا کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر تو لازم ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں الحمدللہ بڑا شعور ہے، اور منڈی بہاؤالدین میں جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ نیکی لینے کی جو روش ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور یہی ایک مقصد بھی ہے، اور ہم سب کو اس مقصد کو مزید جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی کسی محفل میں بدو کو دیکھے گا، ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو اور کہ وہ سچ لگنے لگے۔ تو جس طرح ماحول بنے گا، اب الحمدللہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ لوگ اپنے صاف پانی کے لیے اپنے گاؤں کی سطح پہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، صفائی کے حوالے سے صرف ایمان ہے، اور ہماری ذمہ داری کے ساتھ ہمیں وقت اور پیسہ اور اس کے آپس میں روابط جو ہے، اب میں اس چیز کو اور جو دیکھ رہا ہوں، یہ بیسک ہمارے نہ حل ہونے والے مسائل 70 سالوں میں جو نہ ہونے والے تھے وہ حل ہو رہے ہیں چند مہینوں میں، لیکن اس سے جو بڑا یہ گیپ تھا، جو آپس میں ہمارے جو فاصلے ہیں، اس سے جو لوگ آپس میں جڑ رہے ہیں، اور ویلفیئر میں آپ کو صبر، برداشت اور حوصلہ کرنا پڑتا ہے، باتیں سننی پڑتی ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید جس بات کا سب سے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ اب تک ویلفیئر میں ہیں، ان میں سے کتنے لوگ جو اپنی ذات کی نفی، تزکیہ نفس، اور جو حقیقی ایک سکون ہے، اور جو حقیقی
اللہ کی رضا کے لیے اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیول پہ جب لوگ 100 آدمی جو منڈی بولدین سے چلا جائے گا تو یہ پاکستان کو بدلے گا۔ عشر کے حوالے سے جہاں تک آپ نے بات کی، آج میں نے اپنے ایک ملازم سے پوچھا کہ ہماری جو ہے کافی کچھ انگور ہے، امرود ہیں اور کچھ مزارے ہیں، کچھ ٹھیکے پہ ہے، تو اس میں جو ہماری چاول کی فصل ہے اس سے میں نے حساب لگوایا تو وہ کوئی 1 لاکھ کے قریب بنتی ہے، جو ہم اپنی جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کو دیں گے، اور وہاں کی جو کمیٹی ہے وہ مدرسہ کو دیں، مسجد کو دیں، جس طرح بھی پہنچائیں۔ مجھے جو زیادہ توقع ہے، جو زیادہ امید ہے، گاؤں کی سطح پہ لوگ دیتے ہیں لیکن بہت کم ہے، اور اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ ہماری جب یہ ہمارے خوشی غمی اور جو جہاں بھی ہمارے اجتماع ہوتے ہیں، اب میں نے نوٹ کیا ہے کہ خوشی غمی کے موقع پر ویلفیئر تنظیموں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اپنی اپنی تنظیموں کے ابھی بھی ہے سیاستدانوں کے ساتھ اٹیچمنٹ یا اپنی شوخی اور ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا، چبھتی ہوئی بات کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، بظاہر حمیتی بن کے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا، یہ ہماری ہم خاص طور پہ غمی کے موقع پر اسی طرح کی بحث چلتی ہے، جہاں پہ کچھ دنوں کے لیے لوگ جو ہیں وہ افسوس کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو وہاں اس بات کو اور زیادہ ہونا چاہیے، ختم جو ہے وہ کل شریف کا اور جو اجتماع ہے اس پہ زیادہ ہونا چاہیے۔ ہمارے جو جنازے ہیں اس میں بھی 2 4 5 منٹ جو ہے ویلفیئر سوسائٹی کا جو ہے ذکر ہونا چاہیے۔ آپ اس کو سویا کے حوالے سے اس کا شروع کریں، اور پھر نماز کے ٹائم کے اوپر جنازے جب ہو جائیں گے تو اس میں بڑا اچھا ایک نماز کی پابندی کی طرف جو ہے وہ بھی لوگ جو ہے وہ جائیں گے۔ پھر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ منہ دکھان، وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں منہ دکھا رہی ہے، وہ ساڈے جنازے چاہے آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ ثواب کی نیت سے آئیں، آپ اپنا فرض سمجھ کے آئیں، آپ نماز بھی وہاں پہ پڑھیں اور آپس میں آپ جڑ بھی جائیں۔ تو ہمیں بہت سے ایشوز ہیں، ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں جو ہمارے ضروری، جو ہماری ذمہ داری ہے، جن پہ ہم نے کام کرنا تھا اس کے اوپر تو کام ہو ہی نہیں، اس کے اوپر تو کام ہم اپنی چودراہٹ سے، ہم اپنی حویلی سے، ہم اپنی سیاست سے، ہم اپنی امام صاحب اپنی مسجد سے باہر نہیں نکلتے، فلاحی اداروں کے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنے ادارے کی حد تک جو ہے وہ رہتے ہیں، علماء حضرات اپنے روپ میں سب کو ڈھالنا چاہتے ہیں، انسانیت کے روپ میں لوگوں کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو سلسلہ ہے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ، ہمارے جو اوورسیز ہیں، اوورسیز ہمارا سرمایہ ہے، اوورسیز میں جذبہ ہے، وہ دل کھول کر آپ کو عطیات بھی دے رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ گاؤں کی سطح پہ ریونیو شرک کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں اور مختلف کی صورت میں اپنی ان تنظیموں کو، یہ ایک بیسک ایک توسیع کا کام چل رہا ہے، ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے، شعور آ رہا ہے، تو اس کے بعد آگے ہمیں اس کو منظم کرنے کے حوالے سے بہت سے چیلنجز اور بہت سی محنت کی ضرورت ہے۔ اب میں نے منڈی میں بہت سی کانفرنس ہم نے کی، کوشش کی، تو منڈی میں لوگ جو ہے ان کے پاس وقت کس کے پاس ہے؟ وقت تو یہ سارے جو قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی نہیں تھا، ان کو بھی یہی لگتا تھا کہ یہ میں نہیں ہوگا دنیا نہیں چلے گی، لیکن دنیا کو فرق تو نہیں پڑا۔ فرق اس سے پڑتا ہے جس نے کچھ دنیا کے لیے کیا ہو، جس نے انسانیت کے لیے کیا ہو، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ بابا اشفاق عام طور پر کئی جگہ پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ مجھے یہ وہم تھا کہ میں اہم تھا۔ ہر ایک کو یہی وہم ہے۔ پرویز صاحب، آج ہم ہر روز آنے والے دن میں نوجوان جوانی کی عمر میں جو ہے اموات ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال مفتی صاحب کا بہت اہم رول ہے۔ مفتی صاحب آپ جیسے لوگوں کو جن کی گرپ ہے ان کو مزید ضلع میں ڈھونڈیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری ایک کانفرنس ہو، پھر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہمیں جو مساجد کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ ایک ہماری میٹنگ ہو، تو وہ ان کا بڑا اہم رول ہے۔ پھر ہر ایک انسان کا رول ہے اس میں، چودھری کا بھی رول ہے اس میں، غیر کاشتکار سے لے کر اس میں ہر ایک بندے کا رول ہے۔ ایک پیسہ دینے والے ہیں، ایک وقت دینے والے ہیں، ایک ڈسپلن کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے والے ہیں، ایک کام ہونے والوں کا خیال رکھنے والے ہیں، ان کام بہت سارے کام ہیں۔ کمیونٹی کولیکٹیو ایفرٹ اور کولیکٹیو ایفرٹ سوچ اور ایسٹ کو، ہمارے ہاں تو ایک سوچ جو ہے وہ اپنی ذات کے حساس سے باہر نہیں نکلتی، اپنی ذات کے حساس سے جب آپ بلند ہو کر سوچتے ہیں
تو تب ہی معاشرے کی خوبصورتی بنتی ہے، سوسائٹی کی جو ہے وہ خوبصورتی بنتی ہے۔ ایک ضلع ہے 20 لاکھ لوگوں کا، اور اس میں بے شمار وسائل ہیں، اس میں غربت مسائل بھی ہیں، لیکن ہمارے مسائل سے ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں، ہمارے پاس وسائل ایک ملکی سطح پہ لوگوں کے کام آنے کے ہیں۔ تو وقت ہے کہ ہم سب لوگ، اب پرویز صاحب میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا، سب لوگ جو ہیں وہ سب ہم ملیں گے۔ تو منڈی بولدین میں جو ہے وہ ایسے لوگ، علماء حضرات کا، سیاستدانوں کا، اب میں کافی اب سینئر جو مین ہمارے سیاستدان ہیں، اب 1 سال سے میں ان کے پیچھے لگا ہوا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اپنا عشر اپنے گاؤں کی تنظیم یا اس کو اناؤنس کریں، تو آپ کے کہنے کے بعد جو ہے وہ عشر مزید لوگ آپ کے فالوور جو ہیں، ایک سیاسی آدمی کا ایک پورا اس کی تنظیم، ایک ڈھانچہ، اس کے روپس ہیں، تو وہ لوگ آپ کے شوق سے دیکھ شروع کر دیں گے، اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ کروا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت ان کو دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے کردار میں تاثیر دے کہ ہم مزید جو لوگ ہیں، الحمدللہ ہم اس لوگ اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک کا یہ شکر ہے، اللہ پاک کے کرم ہے، اسی کا کام ہے، وہی اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا، ہم سبھی لوگ اس میں چھوٹا چھوٹا سا ذریعہ ہیں۔ بہرحال میں ایک بار پھر مفتی صاحب کی تعریف بھی کروں گا، اور مفتی صاحب سے جو ہے وہ توقع بھی کروں گا کہ مزید جو ہم سب کو اپنے اپنے مدارس سے، اپنی لوگوں کی اپنی سیاست سے، چدراہٹ سے، حویلی سے نکل کر میں سے ہم میں جانا ہوگا۔ جب تک میں سے ہم کا سفر نہیں جاری ہوگا، آپ اس کو غنیمت سمجھیں، ان اوورسیز کو جو پیسے آپ کو دے رہے ہیں، اور یہ ناممکن سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے ممکن ہو رہا ہے، تو اس میں لیٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جب لوہا گرم ہو تو اس وقت اس کو اپنے حساب سے آپ ڈھال سکتے ہیں، تو اس وقت جو بالکل جذبہ ایسے ہی۔ ہے، جذبہ انتہا کو ہے، اس جذبے میں جو ہے وہ مزید لوگوں کی اور ٹیم کی ایسٹ کی، اور میری تبلیغی جماعت والوں سے بات چل رہی ہے، اس سنڈے کو ہماری میٹنگ بھی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ تبلیغ میں شامل کریں۔ آپ کہتے ہو کہ ہمیں مساجد میں جو ہے جو وہ گاؤں والے جانے نہیں دیتے، تو میں نے کہا کہ گاؤں والے جو ہیں، آپ نے چودھری نے تو ہمیشہ امام تو انہوں نے جو وہ چودھری نے تو کہا کہ میں تو بچہ آپ کی نوکری کے اصول کے لیے پڑھاؤں گا، میں تو اس کو سیاستدان، وکیل، ڈاکٹر بناؤں گا، تو آپ کے تو کمزور آدمی ہیں زیادہ تر مساجد میں، ان کی بات تو نہیں سنتے، آپ چودھری کے ہاں جا کے آپ کرو، تبلیغ کرو، جب وہ مان جائے گا تو آپ کے لیے مساجد بھی کھل جائیں گی، اور آپ جاتے ہو تو گاؤں میں ایک صلح کرواؤ، ان کو اپنے دین اور سیرت کے حوالے سے ان کو باتیں بتاؤ، تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کمیونٹی کو مزید زیادہ سے زیادہ اکٹھے کرو۔ مسجد جو نماز ہے ہمیں میسج پیغام کیا دیتی ہے؟ اگر آپ تبلیغ بہت اچھا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تبلیغ کا کیوں کہا گیا ہے؟ تبلیغ کی جو اصل روح ہے وہ تو انسانیت کی قدر کرنا ہے، اور لوگ جو لوگ اس انا میں ہیں، جو لوگ اس دائرے سے اس میں سوچتے نہیں ہیں، جہاں بھی ہمارے یہاں گفتگو ہی اس حوالے کے سے نہیں ہوتی، تو ہم سب کا اس میں علماء کا بہت اہم رول ہے، مذہبی جماعتوں کا اس میں جو ہے وہ اہم رول ہے، اس میں سیاستدانوں کا، ہر اس انسان کا رول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور خاص طور پہ منڈی بولدین کے والوں کے اوپر زیادہ یہ امتحان ہے، زیادہ، کیونکہ منڈی بولدین کے لوگوں کو اللہ نے جتنے وسائل زیادہ دیے ہیں، اتنی ہماری پکڑ بھی زیادہ ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر جو ہے دعا گو، سننے والے، دیکھنے والے جو ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ مزید آپ اس تحریک میں جو اپنے حصے کی شمع جلانے کی ہے، یہ میں نہیں، یہ ہم ہیں، آپ سبھی اس کا حصہ ہو، آپ سبھی کا رول جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ ماشاءاللہ طاہر صاحب، آپ نے بڑے اچھے انداز میں فلاحی تنظیمات ضلع منڈی بودین کو بہتر کس انداز میں بنا سکتی ہیں وہ ناظرین کے سامنے رکھا۔ میں دوبارہ مفتی سہیل احمد سیالوی صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ جناب زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں کس طرح عشر اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے، اس ضمن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور فلاحی تنظیمات اس ضمن میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، علماء اس ضمن میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ناصر عباس صاحب کا بھی میں طارر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میرے بارے میں جو کلمات کہے ہیں، تو میں تو اس سے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، تو جہاں بھی اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے گا میں اس کے لیے حاضر ہوں۔
جو کچھ ہماری اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آواز دی ہے، جتنی ہمارے اندر سوچ سمجھ ہے دین کے حوالے سے، جو اللہ نے تھوڑا بہت شعور دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس آواز کو آگے پہنچانے کے لیے ہر پلیٹ فارم پر، ہر فورم کے اوپر تیار ہیں۔ اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا اور طارڑ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اس میں جو مسجدوں کے امام ہیں، جو خطیب حضرات ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، وہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، اور اس میں جو ہمارا آپس میں کوارڈینیشن ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک طرف ایک علماء ہیں، وہ اپنی مسجدوں میں، مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف ہمارے جو ویلفیئر کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے طرز میں معاملات کر رہے ہیں۔ جب تک ان دونوں گروہوں کے درمیان اچھی مخلصانہ کوارڈینیشن نہیں ہوتی، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ 2 4 6 تنظیمیں جو ہیں ویلفیئر کی، سوسائٹیز، وہ مل کے ایک پروگرام ارینج کریں، اس میں وہ کسی عالم دین کو، کسی مفتی صاحب کو بلائیں، اور جیسے طارڑ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی کہ اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہے تعمیر معاشرہ کی، لوگوں کے اندر جذبہ خیرخواہی پیدا کرنے، لوگوں کے اندر دوسروں کے لیے ایثار اور قربانی کے جذبات پیدا کرنے کی، کہ ان کو پتہ چلے کہ اپنے پیٹ میں اور اپنے منہ میں ڈال لینا ہی انسانیت نہیں ہے، بلکہ انسان وہ ہے جو دوسروں کا بھلا سوچے اور دوسروں کے کام آئے اور دوسروں کے دکھ درد کا مداوع کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس میں علماء اور امام خطیب حضرات بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ آپ کو پرویز صاحب یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے ہاں جب میں حاضر ہوا تھا تو میں نے وہاں بھی ایک مرتبہ یہ تجویز دی تھی کہ آپ اپنے علاقے میں کوئی ایک اس طرح کی اجتماعی کوئی کانفرنس رکھیں، کوئی اس طرح کی گیدرنگ رکھیں کہ جن میں مختلف دیہاتوں کے، مختلف علاقوں کے لوگ آئیں، اور کونسل سے مختلف جو تحصیلیں ہیں منڈی بہاؤالدین کی، وہاں سے آپ نمائندگی اکٹھی کریں، اور آپ مجھے حکم دیں گے تو میں حاضر ہوں، اور دیگر بھی آپ کے منڈی بہاؤالدین میں مفتیان کرام، علماء کرام موجود ہیں، آپ انہیں کہیں گے تو وہ بھی آ کے لوگوں کو جہاں تک ہو سکے گا موٹیویٹ بھی کریں گے، اور دین کا یہ پیغام انشاءاللہ ان تک پہنچائیں گے۔ جی پرویز صاحب، مفتی صاحب کی بات بڑی زبردست کی، اور اس میں آپ مفتی صاحب کے ساتھ مل کے لسٹ بنائیں گے علماء حضرات کی۔ آپ مجھے لسٹ دیں کہ ہم جہاں کنوینینٹ ہوگا اس قریبی ایریے میں جو ہے وہ ایک کانفرنس جو ہے وہ رکھیں گے، اور اس میں فلاحی تنظیموں کے اور مفتی صاحبان علماء حضرات کا جو ہے وہاں پہ کانفرنس کریں گے، وہاں پہ باتیں بھی ہوں گی، اور مزید جو ہے اس معاشرہ کی جو تعمیر نو ہے، اس میں ہر انسان کا جو رول ہے، اس پیغام کو مزید کیسے پھیلایا جائے۔ تو یہ پرویز صاحب آپ نے ڈسکس کر کے، اور آپ نے اس کی لسٹ بنانی ہے، آپ نے مجھے بھیجنی ہے۔ جی انشاءاللہ اس ضمن میں مکمل طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جب تک ہمارے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ فلاح انسانیت ہے، اور جتنے بھی عطیات اور صدقات ہمارے پاس آتی ہیں ان کا ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو سیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے پیغام میں کس طرح جاذبیت آئے گی، یعنی کس طرح تاثر آئے گا، یہ بھی ہم علماء سے سیکھیں گے کہ یعنی لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی بات کیسے کی جا سکتی ہے۔ یعنی ہمارا کام ہی خدمت خلق ہے، ہم مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کس انداز میں ہم اچھے طریقے سے مخلوق کی خدمت کر پائیں گے، یعنی اس زمن میں اجتماعی طور پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آخر میں مفتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دو فکروں میں یعنی 72 نیوز کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز رکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے، زرعی زمینوں سے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو میرا پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں آپ کے پاس ہمیشہ رہیں تو ان میں دوسروں کو شریک کر لیجیے، اور دوسروں کے لیے ہمدرد بنیں، غمگسار بنیں، ان کے کام آئیں، اپنے مال میں سے ان کا حصہ نکالیں۔ اور دوسرا اور آخری پیغام وہ اس مبارک مہینے کی مناسبت سے ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے،
हुजूर के साथ जो हमारा ताल्लुक है गुलामी वाला, उम्मती होने वाला, वो भी इसी बात का तकाज़ा करता है कि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया खैरुन्नासि मन यनफ़उन्नास, के लोगों में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाता है। तो अगर हम इस महीने माशा में खुश करना चाहते हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, तो आइए लोगों को नफ़ा पहुँचाने के लिए कमर बस्ता हो जाएँ। इससे बड़ी नेकी अल्लाह के दरबार में और कोई नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको तौफ़ीक़ दे। मैं आप सबका 72 न्यूज़ की पूरी टीम का, मोहतरम नासिर अब्बास तारड़ साहब का, मोहतरम परवेज़ अख्तर सियालवी साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे भी मौका मिला इस पे अपना रोल प्ले करने का, और जो दीन का एक छोटा-सा खादिम होने के नाते जो मेरी ज़िम्मेदारी थी किसी हद तक मैंने उसको पूरा किया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफ़ीक़ दे जी, और अल्लाह ताला इन मामलात में अपनी रहमतें आपके शामिल हाल रखे। इंशाअल्लाह आप जहाँ भी मुझे याद करेंगे या कोई भी मेरे लायक कोई मामला होगा दीनी हवाले से रहनुमाई का, तो उसके लिए मैं हाज़िर। मुफ्ती साहब, आपका शुक्रिया कि आपने 72 न्यूज़ के अपने हिस्से की शम्मा के प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। हम आपके दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। मैं आखिर में अपने उन स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनकी विसादत से 72 न्यूज़ का ये प्रोग्राम अपने हिस्से की शम्मा नाजरीन तक पहुँच रहा है। मेरी मुराद है अल अनैत, मार्की, धोक जौड़ी, इसके साथ साथ अल अनैत पेट्रोलियम, यानी इसके बाद लेदर कलां से हमारे साथी हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल मलकवाल, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। ये तमाम लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तो फिर जाकर ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाना आसान होता है। तो आखिर में यही कहूँगा, खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। वस्सलाम।